بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے لڑنے بھیڑنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ بعض روایات میں الفاظ اس سے زیادہ ہیں، فرمایا وصل اللہ العافیہ، دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، اور اس میں ساتھ ہے کہ اگر دشمن جنگ مسلط کر دے فصبروا، صبر سے کام لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کو یقین سے جان لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ آج کی تاریخ میں کہا جائے تو اس بات کو یقین سے جان لو کہ اللہ نے جنت میزائلوں کی گھن گرج کے نیچے رکھی ہے، جیسا کہ وہ معصوم بچے جو مساجد و مدارس میں سو رہے تھے، وہ خواتین، وہ بوڑھے بزرگ، وہ نوجوان جو مساجد اور مدارس میں اور ان کی رہائش گاہوں میں موجود تھے، رات کی تاریکیوں میں بزدلانہ طریقے سے ان پر وار کیا گیا، بے شک وہ تمام لوگ جنت کے مہمان ہوئے، اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑ گئے ہیں کہ جب جو دشمن جنگ مسلط کر دے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹے رہو، پھر دشمن کا مقابلہ کرو، اور یہ نہ دیکھو کہ دشمن کی تعداد کتنی بڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ دشمن ہم سے بہت زیادہ ہے، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے، اگر کوئی جنگ مسلط کر دے تو اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگے، اور اگر دشمن نے جنگ مسلط کر دی ہے تو پھر ہر شخص اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائے، ہتھیار اٹھائے، اور ہر شخص موقع اور محل کا انتظار کرے، جب ہماری افواج کو ہماری ضرورت ہو تو ہمیں پیٹھ دکھا کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔